ہے ام نجعل المتقین کالفجار، جو اچھا عمل کر کے آئے مجھے یاد رکھ کے آئے وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور جو برا عمل کر کے جائے میرا انکار کر کے جائے وہ بھی مٹی ہو کے ختم۔ فرمایا کہ کیف تحکمون ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے بارے میں کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو جو آخرت کا انکار کرتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا، ظالم اور مظلوم کوئی انتقام نہیں، تو یہ الزام کس پر ہے بھائی؟ اللہ پر ہے، اس لیے اللہ نے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہو رہی نا؟ سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ، جزاک اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو مر کے مٹی ہو کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم۔ ہم تو جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھیں گے جنہوں نے اتنی زبردست مشینیں بنائی، اگر وہ رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی سائنٹیفکلی ممکن ہے تو ہم مان لیں گے، کیا خیال ہے؟ لیکن جب ہم سائنسدانوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل، جاپانی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ بولو زندہ ہو۔ میڈیکلی کہتے ہیں یہ ممکن، بولو نہیں، میڈیکلی یہ ممکن نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ باڈی بھی ختم، دیکھو پورا جسم سلامت ہوتا، خالی دل ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی مشین لگا کے دل چلا دیا جائے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں میڈیکلی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ ممکن ہے یا نہیں یہ سائنسدانوں سے مت پوچھو، یہ اس سے پوچھو جس نے پہلی دفعہ بنایا۔ پہلی دفعہ بننا بھی میڈیکلی ممکن نہیں تھا، سائنٹیفکلی ممکن نہیں تھا، کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، یہ کائنات بالکل بھی نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں دھماکے سے وجود میں آئی ہوگی، دھماکے سے آٹومیٹیکلی اتنا خوبصورت دھماکہ اور ایسی انرجی اور اتنا میٹیریل کہاں سے آیا کہ اس دھماکے کے بعد سورج، چاند، ستارے اور بارشیں اور سمندر میں مچھلیاں اور مچھلیوں کی خوراکیں اور انسان اور وسیم بھائی، غفار بھائی، ستار بھائی، یہ دھماکے کے نتیجے میں سارے اچک زئی، کاکڑ زئی اور مختلف قسم کے زئی اور جاپانی اور چائنی اور اتنی اور پھل فروٹ اور بیلیں اور کریلے اور میٹھے انار اور یہ ساری چیزیں دھماکے کی پیداوار خدا کی قسم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے ارادے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو یہ سائنسدانوں سے مت پوچھو کہ یہ عقلی طور پہ ممکن ہے یا نہیں، بنانے والے سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ہم ہر چیز پوچھ رہے ہیں سائنسدانوں سے، کچھ تاجروں سے پوچھ رہے ہیں، کچھ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں، کچھ یونیورسٹی میں پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں، بھائی خدا سے پوچھو نا بھائی۔ وہ کہے گا جس نے منی سے انسان بنا دیا، ایک پانی کے قطرے سے بنا دیا۔ یہ تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جا کے انسان بن کے نکلتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی لاجک بیان کر دی۔ اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، کوئی مان لیتا کہ اس قطرے میں آنکھ بھی بن سکتی ہے، ناک بھی بن سکتا ہے، دماغ بھی بن سکتی ہے، دل بھی بن سکتا ہے اور دل کی حرکت بھی ہو سکتی ہے، دل پمپ بھی کر سکتا ہے، ناخن اور سر کے بال اور پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا، اور جس دن باہر آئے گا اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جائے گا، اور اس بچے کو کچھ نہیں پتا ہوگا لیکن یہ پتا ہوگا دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا۔ تو جس خدا نے یہ کیا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یا اکثر میں سورہ یاسین کا آخری رکوع سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ ہماری نظر میں ایمان کی بڑی ویلیو ہے، خوب سمجھ لو۔ لوگ آتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے اخلاق دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں، آپ بھی اختیار کریں گے تو اسلام کا حکم ہے، میں بھی اس پر بھی آؤں گا انشاءاللہ، لیکن پھر اپنا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ نظر میں ایمان کی ویلیو نہیں رہتی۔ ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا میرے بھائی، آخرت بڑی خطرناک ہوگی، بتا رہا ہوں بہت خطرناک ہوگی آخرت، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک ہی تو چیز بچی ہے اور بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ مہنگائی کے ڈسے میں ہم لوگ کرپٹ حکمرانوں کو برداشت کر رہے ہیں، ایک کیا چیز رہ گئی ہے؟ ایمان رہ گئی، وہ بھی گیا تو گئے ہم تو، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم آیا، وہ گیا بڑا ہوشیار تھا، وہ اس نے قبرستان کی پرانی ہڈی نکالی کسی مردے کی، بہت پرانا کوئی دفن ہوا نا، صدیوں پرانا، تھوڑی سی ہڈی باقی رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا
من یحیی العظام وہی رمیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو اللہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا, حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے لے کر آئے گا. بھلا یہ ہڈی جو پرانی ہو گئی, بوسیدہ ہو گئی, سڑ گئی, اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا مقصد تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کہ یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. نبی نے کہا تھا نا تو موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا, داؤد علیہ السلام نے بھی کہا, آدم علیہ السلام نے بھی کہا, سلیمان, سارے پیغمبروں نے یہی کہا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو سب پیغمبروں کے ساتھ یہی مذاق اڑایا گیا. قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کو کہا گیا کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, بھلا ہم جب مر جائیں گے, مٹی ہو کے ختم, اور کیڑے ہماری لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے, کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ میں نے مرغیاں پالی بھی ہیں نا, تو میں مرغیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں, کیونکہ مرغیوں کو کیڑے سے کیا ملتا ہے؟ پروٹین ملتا ہے نا, تاکہ انڈا خاندانی قسم کا پیدا ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ خاندانی انڈا, ایک تو انڈا ویسے ہی خاندانی چیز ہے, اوپر سے وہ اور خاندانی ہو جائے, تو آپ جو کھائے گا پھر وہ خاندانی ہو جائے گا. تو مرغیوں کے لیے نا میں کیا تیار کرتا ہوں؟ کیڑے. اب وہ ہوتے ہی ہے کہ کھل کو پانی میں ڈال کے, بھوسی ڈال کے اس کو 2-3 دن رکھو, اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں مکھیاں ہول سیل کے حساب سے. اچھا میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا, انہوں نے کہا کہ گوروں کے لیے, اپنی مرغیوں کے لیے کیڑے ملتے ہی نہیں ان کو, کیونکہ ان کے یہاں مکھیاں نہیں ہیں. اب پاکستان میں لوگ مکھیاں پال رہے ہیں اور ان سے انڈے جو ہے نا ان کے سے کیڑے بنا کے باقاعدہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں گوروں کو, وہ اپنی مرغیوں کو کھلاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں. مکھی بھی کسی نہ کسی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, تبھی ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہیں. تو مکھیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ لوگ ہم سے مکھیاں کے انڈے جو ہے نا ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں مکھیاں پالنے کی ضرورت نہیں, وہاں خود ہی پلتی ہیں مکھیاں. تو میں نے کیا کیا, میں نے کھل لے کے رکھی, اس میں کیڑے تیار کیے. اب کیڑے تیار ہو گئے تو میں نے مرغی کو کھلائے. ایک آدمی آیا, اس کو بڑا ترس آیا کیڑوں کے اوپر. اس نے کہا مفتی صاحب یہ ظلم نہیں ہے, زندہ کیڑے مکھیاں کھا رہی ہیں, وہ مرغیاں کھا رہی ہیں. تو میں نے فوراً جواب دیا, میں نے کہا آج مرغیاں ان کو کھا رہی ہیں, کل قبر میں یہ ہمیں. یہ ظلم نہیں ہے, ظلم وہ ہے جو یہ ہم پہ کرے گا, اس لیے ان کو پہلے مرغیوں کو کھلاؤ. اصل تو قبر کے کیڑے ہیں جو کس کو کھائیں گے بھائی؟ ہم کو کھائیں گے. تو کیڑے پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا ظالم ہوتا ہے, یہ نہیں دیکھتا یہ مفتی صاحب کی لاش ہے, یہ بریگیڈیئر کی لاش ہے, کرنل کی لاش ہے, وزیر اعظم کی لاش ہے, رکشے والے کی لاش ہے. کیڑا کسی پہ ترس نہیں کھاتا, تو اس لیے ہم تو اس کو کھائیں گے بھائی, یعنی خود نہیں مرغیوں کو کھلائیں گے. تو اس کافر نے کہا جب کیڑے ہماری لاش کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں, کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, تو بالکل نشان, نام و نشان مٹ جاتا ہے. ہماری باڈی تو کیڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, ختم, فنش. من یحیی العظام, تو ایسی کھائی ہوئی بوسیدہ پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ اعتراض کس پہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی نے اس اعتراض کا جواب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو پیغمبر تھے نا, میسنجر آف گاڈ تھے. آپ تو جو اللہ کی طرف سے وہی آتی وہ لوگوں کو بتا دیتے, اس لیے آپ خاموش رہے. بھائی میرا کام تھا, نبی نے کیا کہا, میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا. میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تم اعتراض کرو, تم جانو, کون جانے؟ اللہ جانے. آپ کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہو, آپ کو باس نے کہا جا بھائی میرا یہ پیغام فلاں کو دے کر آ جا. آپ دے کر گئے, اس کو آیا غصہ, آپ کو گالیاں دینے لگے. آپ بولے کہ بھائی مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہیں, میں تو جاب کرتا ہوں بھائی, میں تو باس کا پیغام تمہیں دے کر آؤں. جو لڑنا ہے کس سے جا کے لڑو, سے جا کے لڑو, مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ تھے. تو اس کافر نے اعتراض کیا, ہمارے نبی نے خاموشی اختیار کی, کیونکہ یہ اعتراض اصل میں نبی پر نہیں ہے. کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر نبی کو میں نے جواب دیا اور صرف اسی کو بتانے کے لیے, تو یہ مطمئن ہو نہ ہو آئندہ آنے والی جو نسل ہے نا, جن کو یہ اعتراض ہوگا, ان کے پاس جواب نہیں ہو. اس لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر کے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا کہ جس کو بھی یہ خیال پیدا ہو کہ ہم دوبارہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے, وہ اللہ کے اس کلام کو پڑھ لے, اسے اس کا جواب مل جائے گا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر,
اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ فرماتے ہیں یہ جو انسان آپ کے پاس آیا ہے اور یہ